اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ذیل مطالعہ ثلاثی مزید فی چل رہے ہیں ابواب میں، اور ہم نے پہلا باب افعال، دوسرا باب تفعیل اور تیسرا باب ہم نے پڑھا ہے تفعل، اور آج ہم باب نمبر 4 دیکھتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 196 پہ، اور سبق نمبر ہمارا 35 ہے، اور یہ ہے باب مفعلہ۔ اس کی خاصیت میں ہم دیکھتے ہیں باب مفعلہ میں اس میں دوسرا فریق موجود ہوتا ہے۔ دوسرے فریق کی موجودگی ہوتی ہے، دوسرا فریق موجود ہوتا ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ قتلہ ہم نے لفظ لیا ہے مادہ کے اعتبار سے، اور اگر اس کا وزن دیکھیں تو یہ اس باب کے اعتبار سے آئے گا قاتلہ، فاعلہ، وزن اس کا یہ ہوگا فاعلہ۔ اگر ہم یہ دیکھیں قتلہ تو اس کے معنی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس نے مار ڈالا۔ جب ہم قاتلہ میں چلے جاتے ہیں تو اس نے قتل کیا۔ اس کے اور معنی بھی آ جاتے ہیں، اس نے لڑائی کی، اس نے جنگ کی۔ اس میں دوسرے فریق کا ہونا لازم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ماضی معروف میں قاتلہ یقاتلو، مضارع معروف میں یقاتلو، اور جب ہم ماضی مجہول میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ماضی مجہول اگر اصولی طور پر دیکھا جائے تو علامت مضارع وزن اس کا یہی آ رہا ہوتا ہے فعیلہ۔ فعیلہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کاف کے اوپر پیش دینی ہے اور تا کے نیچے زیر دینی ہے، لام کے اوپر ضرور دینا ہے۔ چونکہ فا کلمہ فکس ہے اور لام تا کے نیچے زیر بھی وہ فکس ہے، اس لیے پیش کی مطابقت کی وجہ سے الف کو گرا کر قتیلہ، یہ اس کا ماضی مجہول قتل کیا گیا، جنگ کی گئی، یہ اس کے ماضی مجہول کا صیغہ آ جائے گا۔ اور یقاتلو میں ہم دیکھتے ہیں یقاتلو مضارع مجہول یقاتلو۔ امر کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس کا امر بناتے ہیں تو قاتلو، قاتلہ یقاتلو، قاتلہ یقاتلو تقاتلو۔ اس کا امر بنانے کے لیے علامت مضارع گرا اور قاتل، یہ اس کا امر بنے گا کیونکہ علامت مضارع چلا جائے گا اور کاف سے لفظ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے یہ قاتل قتل کر۔ نہیں کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں لام افعال کا یہ لا تقاتل، مت قتل کر، اور اسم فاعل تو بنے گا مقاتلۃ، قتل کرنے والا، لیکن چونکہ اور مقاتلۃ دیکھیے اسم مفعول بنے گا،
اور مصدر کے اعتبار سے مقابلہ، ہم نے دیکھا کہ باب مفعلہ میں دوسرے فریق کا ہونا لازم ہے، اس لیے اس کے معنی اور خاصیت میں تبدیلی آ گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر، یہ ہم نے باب آپ کو ایک مکمل کیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ باب ہوگا، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔